سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، وراثت، جائیداد کی تقسیم کاری۔ یقین مانیں اور یہ ہے بھی مشکل۔ علماء کرام فرماتے ہیں دین کے سارے مسائل ایک طرف اور وراثت کے مسائل ایک طرف۔ اسے آدھا علم جو ہے، وراثت کے مسائل کو آدھا علم کہا گیا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں وراثت کے مسائل سے ہاؤ نو نہیں ہے۔ جس کا جی جیسے چاہتا ہے وہ ویسے ہی تقسیم کاری کرتا ہے، اور جس کا زور چلتا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، لاٹھی ہے، وہ زیادہ جائیداد لے لیتا ہے۔ اگر کارنر والا پلاٹ بڑے بھائی کو پسند ہے تو وہ کہتا ہے ابا جی مینوں ملنا چاہیے، میں زیادہ خدمت گزار رہا ہوں لہٰذا مجھے یہ جو ہے بینیفٹ ملے کہ میں کارنر والا پلاٹ میں لینا چاہتا ہوں۔ ماں کا انتقال ہوتا ہے تو پتہ بعد میں چلتا ہے ان کے جو ہے وہ بالیاں، زیورات، وہ سارے کہاں ہیں؟ تو وہ بھابی کہہ رہی ہوتی ہے خدمت تو میں نے کی ہے تو لہٰذا میرا اس کے اوپر حق ہے۔ بھائی ہر ایک ظاہر ہے مال کے اعتبار سے تو اپنا اپنا حق لینے کے لیے تیار ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ مال ملے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے حق بیان کیا ہے وہ حق کہاں ہے؟ کیا ان حقوق کی ہم ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور بس اوقات ہوتا یوں بھی ہے معاشرے کے اندر کہ بڑا چھوٹے کے حق کو دبا بھی لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ جائیداد پر قبضہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی جائیداد پر یعنی وراثت پر قبضہ کرے اور اس کو وراثت میں سے حصہ نہ دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کا حصہ اس کا ختم کر دے گا، جنت سے اسے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یقین مانے یہ کسی کے نہیں ہے۔ یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ زمین ہماری نہیں ہے۔ آپ جب لیتے ہیں بالفرض جیسے لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں انتقال نامہ کروا لیا، کہتے ہیں نا انتقال، وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی میرے نام ہے تو کبھی آپ کے نام، آپ کے نام سے پھر آگے جائیداد۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دو بھائی جو ہے وہ جائیداد کے معاملے میں بڑی سخت لڑائی لڑ رہے تھے، جناب یہ میری ہے، یہ میری ہے، تو وہ بزرگ بڑے سیانے تھے، فرمانے لگے یار یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ کسی کی بھی نہیں۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ بڑے سمجھدار تھے، زمین پر لاٹھی ماری، اللہ کے ولی تھے، ہزاروں سر اس زمین سے نکل آئے، اور وہ سر نکلتے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہر سر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ آپ نے فرمایا سارے یہی کہتے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین ہماری نہیں، ہم زمین کے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن شاید پہلے کی ویڈیو ہے، کسی دوست نے بھیجی، مجھے اب وہ علاقہ بھول گیا ہے، کہ جائیداد کے نام پر جو ہے وہ تنازع ہوا، لڑائی ہوئی، تو ایک ہی گھر کے 6 افراد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ وہ زمین جس کے لیے تم لڑنے کے لیے تیار تھے اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آئیں گے نا پھر لڑائی نہیں ہوگی، پھر سکون ہوگا، ہر ایک کو برابر حصہ ملے گا۔ اسلام کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اسلام برابر کی تقسیم کاری کرتا ہے۔ جب ہم ہیں مسلمان تو مسلمان کو چاہیے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہے۔ جو تقسیم کاری اللہ رب العزت نے، یہ پارہ 4 ہے، سورۃ النساء ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ، عمومی طور پر کچھ مسائل ہیں جن کی تفصیل نہیں ہے، جیسے آپ نماز لکھ لیں، کتنا اہم فرض ہے،
حکیم الصلاۃ نماز پڑھو، لیکن پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اس رکعت میں یہ کرنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے. وہ تو ہمیں پتہ چلا ہے آمینہ کے لال کے طریقے سے. سبحان اللہ. اور زکوٰۃ کا بھی فرمایا زکوٰۃ دو، لیکن بتایا نہیں ہے کہ کیسے کیسے ہے، کس طرح ہے. بڑے سارے احکامات ہیں جن کی تفصیل نہیں ہے، صرف اجمال آیا ہے قرآن پاک کے اندر. لیکن وراثت کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو رب کائنات نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، قرآن میں تفصیل بیان فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا مرد کے لیے دو عورتوں کی مثل حصہ ہے. ایک مرد کا دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی بائی کا ایک حصہ اور عورتوں کے وہ ایک حصہ گویا کہ دو حصے، بہنوں کا وہ دو جو حصے ہیں وہ بائی کے لیے ایک حصہ بنے گا. پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فرمایا اگر اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور بیٹیاں بھی کتنی ہیں؟ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، دو سے زیادہ بیٹیاں، تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 وراثت ہے ما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے میت نے. باپ کا انتقال ہوا تو اس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، تو اس جائیداد کے گویا کہ 3 حصے کیے جائیں گے. اس 3 حصے میں سے 2/3 بچیوں کو دیا جائے گا جو اس کی بیٹیاں ہیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو اس کی صرف اکیلی ایک بیٹی، کوئی اور اولاد نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں اور دوسری بیٹی بھی نہیں، تو فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس بیٹی کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، آدھی جائیداد اس بیٹی کی ہے. اور فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے بھی ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، مما ترکا ان کان لہ ولد، اس نے جو چھوڑا ہے اگر اس کے لیے کوئی اولاد ہے تو والدین کے لیے چھٹا حصہ. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو، والدین تو ہیں لیکن اولاد نہیں، تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کے وارث اس کے باپ ہیں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہو جائے گا، 1/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے کئی سارے بہن بھائی ہوں، اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی تو ہیں، تو فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیۃ، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، اور او دین، یا دین کو ادا کرنے کے بعد. آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم میں زیادہ نفع دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، جو اللہ نے فرض کر دیا ہے وہی تمہارے لیے سب سے اہم فرض ہے. باقاعدہ ہر حصے کا یہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ماں کا اتنا ہے، بیوی کا اس صورت میں اتنا ہے، باپ کا اس صورت میں اتنا ہے، بیٹے کا اس صورت میں اتنا ہے، بیٹی کا اس صورت میں اتنا ہے. یہ سارے نہ ہوں، وہ مرد کلالہ ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر وہ مرد ہی کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب کوئی نہیں ہے اس کا، اور یعنی بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اکیلا ہی ہے، یا اس کے لیے بیوی ہے اور اس کے لیے بھائی ہوں اور بہنیں ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے. اللہ نے ہر ایک کے کھول کھول کر احکامات بیان کیے ہیں. اور یاد رکھیں، جب اللہ رب العزت نے کھول کھول کر احکامات بیان فرمائے ہیں تو یہ کس کے لیے بیان کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. اسلام نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ ہم ان احکامات کو لیں، لیکن عمومی طور پر میں نے بتایا نا، ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے چل رہے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو کہتا ہے میں نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہیں پڑھایا لکھایا نہیں ہے، لہذا تمہارا جائیداد کے اندر حصہ نہیں ہے. بہن، یہ تو ہے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایک مظلوم نام نا، وراثت کے اعتبار سے. یقین مانے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑے بڑے جو ہے پروفیسر، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، مولوی لوگ بھی اس معاملے میں نہ کچھ کمزور ہی نظر آتے ہیں. بہن کو وراثت میں حصہ دینا ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بیٹی کو حصہ دینا وراثت میں سے ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا. یقین مانے آپ حصہ دیں، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا نا،
آپ ادھر حصہ دیں، ادھر جب اللہ اس کے رسول پر آپ ان کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اللہ اس کا رسول بڑی مہربانی فرمائے گا، پھر مال کی کمی نہیں ہوگی۔ بہن تو ہے، میں نے بتایا نا، ایک مظلوم طبقہ، جائیداد اولا تو کیا ہوتا ہے، بہن سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم معاف کر دے، وہ بیچاری کیا کرے، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے مروت کے اندر وہ کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے نا اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ ہماری اس گلی کا ہی واقعہ ہے، وہ یہاں نہیں رہتے، بہنوں نے کہا ہم نے حصہ نہیں معاف کرنا، اسلام نے حق دیا، ہم نے اپنا حصہ لینا ہے۔ تو ماں پتا کیا کہنے لگی، پھر تسی میری مری دا ہی منہ ویکھنا، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کر۔ وہ مجھ سے فون کر کے پوچھنے لگی کیا کریں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر مری ماں دے منہ ویکھ رہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ عجیب لوگ ہیں، وہ باپ اور ماں اپنی بیٹی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں جی غیروں کے اندر چلے جائے گا، یہ میرا بیٹا ہے نا، بیٹا کون سا اپنا رہ گیا، جب دنیا سے ہی چلے گئے تو پھر کون اپنا، پھر تو اپنا وہ ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ یہ آگ ہے، اس آگ کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اگر لیں گے تو پھر تباہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بہن اگر کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے تمہیں جائیداد کا وارث بنا دیا، تو یہ معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوگا، اس کے وارث بنانے سے وہ وارث بھی نہیں بنے گا، جو مرضی کر۔ کہہ بھی دیا نا کہ فرض میں نے معاف کر دیا، میں بڑی خوش دلی سے تمہیں جو ہے وہ معاف کر رہی ہوں، میں نے اپنا حصہ بڑی خوش دلی سے تمہیں دے دیا، یہ کوئی نہیں مانا رکھتے بھائی۔ کیوں؟ ایک یہ بہن کا کہنا اور ایک میرے رب کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آگے ہے، بہن کا فرمان آگے نہیں ہے، بہن کے کہنے کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا دو۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہن کو جتنا اس کا حصہ بنتا تھا، بالفرض جیسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ 20 لاکھ اس کا حصہ بنتا ہے، کہا جائے بہن یہ آپ کا حصہ ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو خرچ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا ہے۔ اب وہ مالک ہو گئی، اب وہ چاہے تو آپ کو دے سکتی ہے۔ پہلے زبانی کلام بھی معاف کرانے والا کوئی کنسیپٹ نہیں، یہ ہوا میں تیری ہیں، اور اپنے آپ کو راضی کرنے والے، اپنا ذہن منانے والے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے والی بات ہے، اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ شادی نہیں کروائی، تو جناب وہ پتر کا ویاہ نہیں کروایا، ہو سکتا ہے پتر کے ویاہ دے تسی انہیں شلے پٹاکے چلا دیتے ہو، تو بھائی بیٹے کی بھی تو شادی کرائی ہے، بیٹی کا کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی شادی کرائی ہے لہذا اس کی وراثت ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے غلط رسومات ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں، جس کو ہم بناتے بھی جا رہے ہیں اور آگے چلاتے بھی جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئے وراثت کے اندر، وراثت اور ایک چیز ہے ہبہ۔ وراثت یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو جائیداد ہے وہ وراثت ہے۔ کیا ہے جی وراثت کی تعریف؟ مرنے کے بعد جو جائیداد ہے وہ وراثت۔ ہاں، اور ہبہ انسان اپنی زندگی میں جو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ دیتا ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتا ہے تو وہ جائیداد تقسیم نہیں کر رہا، یعنی وراثت نہیں تقسیم کر رہا، وہ ہبہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا، اور وہ کر سکتا ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کاری کرنا چاہتا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو برابر برابر دے، کم نہ دے، برابر برابر دینا ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر جو وراثت کے اندر ہے وہ بیٹی کا حصہ کم ہے، لیکن فرمایا جب زندگی میں تقسیم کرنا ہے تم نے تو پھر برابر برابر سب کو دے۔ اور ہاں، جان بوجھ کر کسی کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے کہ فلاں کو وراثت میں سے نہ ملے کچھ بھی، ایک یا دو ہی کے نام سارا کچھ لگا دینا جان بوجھ کے، کل کو اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے کہ تو نے جان بوجھ کے کیوں اس کو جو ہے وراثت کے حق سے محروم کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہاں کہہ دیتے جی میں نے اپنے بیٹے کو آپ کر دیا ہے،
میں نے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا ہے کہ آگ کر دیا ہے. اسلام کے اندر آگ نام کی کوئی چیز نہیں. جائیداد سے کوئی محروم نہیں ہوگا. بھائی تیرے آگ کرنے سے کیا وہ جائیداد سے محروم ہوگا جب اللہ اس کو دے رہا ہے, جب اللہ کے رسول نے اسے جائیداد میں سے حصہ دیا ہے. لہذا سب سے بڑی اتھارٹی جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. لہذا اس کو جائیداد سے حصہ ملے گا. نافرمانی اس کی جو اس نے کی ہے یہ غلط ہے, وہ گناہ ہے. تو جب بندے کا انتقال ہو تو سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو چیز آئے گی میت کے حق میں وہ ہوگا تجہیز و تکفین, یعنی اس کے مال سے اس کے کفن کو خریدا جائے گا اور قبر وغیرہ تیار کی جائے گی. جو اس کے اوپر اخراجات ہیں وہ اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے. پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر اس کے اوپر قرض ہو تو وہ قرض ادا کیا جائے گا. ہمارے گاؤں دیہات کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے, بیوی کا حق مال جو ہے نا وہ بھی عمومی طور پر شوہر ادا نہیں کرتا. گاؤں دیہات کے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, اور اولن تو رکھتے بڑے زیادہ ہے, یہ فلاں مکان, یہ فلاں کھیت, یہ حق مہر ہے. وہ اب بندے کا انتقال ہو گیا تو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ بیوی کو پکڑ کے لائیں گے, اس کے سرانے کھڑے کریں گے, اس کی چارپائی پہ ہاتھ رکھ کے نا تو کیا ہے میں نے معاف کر دیا. گاؤں دیہات کے اندر ایسا ہوتا ہے, شہروں کا تو پتہ نہیں مجھے. وہ کہتے ہیں جی اس کی چارپائی پہ ہاتھ رکھ کے کیا معاف کر دیا. اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے. اس کے ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں, اس کو حق ملے گا. گویا کہ یہ قرض والا معاملہ ہے. میت کے مال میں سے جو قرض ادا کرنا ہے اس قرض کو جو ہے پہلے اس حق مال کو ادا کیا جائے. ہاں اگر وہ بخوشی, کوئی پریشر نہیں ہے, ویسے ہی اپنی خوشی سے جو ہے وہ معاف کر رہی ہے, تو پھر اگر وہ معاف کرتی ہے تو وہ معاف ہو جائے گا. پھر تیسری چیز آ جائے گی میت میں, وہ وصیت. اگر اس نے مرتے وقت کوئی وصیت کی کہ میرے نام کا مدرسہ بنا دینا, جائز وصیت ہو بھائی, تو پھر عمل کرنا. یہ نہیں ہے کہ میرے نام کا شراب خانہ بنوا دینا, میرے نام کا سگما بنوا دینا. جس طرح اداکار مرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹی وی, اداکار کو مرے تو پتہ کیا کرتے ہیں, وہ پروگرام کرتے ہیں اور وہ بھی نچتے تپتے گانے گاتے. یہ والی وصیت ناجائز ہے, اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے. جائز وصیت ہو, اس نے کہا مدرسہ بنوا دیجیے گا, مسجد بنوا دیجیے گا, دینی طلباء پر خرچ کر دینا, جو اس نے جائز وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر وہ جائز وصیت کو دیکھا جائے گا. جتنا مال 1/3 کے اندر آتا ہوگا وہ خرچ کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ نہیں کہ انہیں سارے مال کی وصیت کر دیتی, ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دوں. فرمایا نہیں یار, تیرے وارث ہیں نا, عرض کی ہے, تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ تو اپنے وارثوں کو حق وراثت سے محروم نہ کر, ان کو دے کر جا, فقیر نہ بنا, وہ غنی ہوں. تو اپنے وارثوں کو 1/3 تک اس کی وصیت پر عمل ہو سکتا ہے, اور وہ بھی جائز. اور اگر سارے کے سارے ورثاء بالغ ہیں, نابالغ کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا حق معاف کر دیا, یہ انہوں نے والد صاحب نے مسجد کا کہا تھا یہ مسجد بنا دے سارے پیسوں سے, تو پھر جائز ہے. لیکن اگر کوئی نابالغ درمیان میں آ گیا تو پھر بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ میری طرف سے بھی جائے. اس کے اندر پھر لے پالک بچہ بھی عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ لے پالک بچہ جو ہے نا ادھر کا ہوتا ہے نا ادھر کا ہوتا ہے, کیونکہ باپ اس کا ادھر ہے اور ادھر لے لیا گیا تو اب وہ گویا کہ ان کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, جناب یہ ان کا بچہ ہے. تو یاد رکھیے لے پالک بچے کا جائیداد میں کہاں حصہ ہے, جو اس کا حقیقی باپ ہے وہاں اس کا حصہ ہے. جہاں بچہ گیا ہے وہاں اس کا حصہ نہیں, نہ ہی اس کے باپ کا نام بولے گا, نہ ہی اس کی ماں کا نام بولے گا. یہ جو اس کا حقیقی ماں اور باپ ہیں وہی اس کے حقیقی ماں اور باپ ہیں, انہی کی جائیداد میں حصہ ہے, انہی کے نام سے اسے پکارا جائے گا. ہاں البتہ لے کر پالنا یہ تو جائز ہے معاملہ, اس میں کوئی بات نہیں ہے. پھر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا, میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا ہے کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا, یہ جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے, وراثت نہیں. اور جب وراثت نہیں ہے تو بندہ اپنی زندگی میں اپنی چیز کا مالک ہے, جیسے چاہے دے.
آپ مالک ہیں، ایک بچے کو 10 دے دیا، دوسرے کو 20 دے دیا، آپ کا اپنا مال ہے، جیسے چاہے تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جائے گی، اگر جائیداد کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر برابر برابر دیں، بیٹے اور بیٹیوں کو کسی کو حق وراثت سے محروم بھی نہ کریں کہ اس کو دینا ہی نہیں، یہ بھی چیز غلط ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک یہ چیز بڑی عام ہے، بچے اٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی مینوں میرے جائیداد کا حصہ دے دو، ابا جی مینوں میری جائیداد کا حصہ دے۔ بیٹا یہ مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی، باپ اپنی جائیداد کا مالک ہے۔ ہاں اگر تو کہ وراثت مجھے ملنی ہے باپ کی طرف سے تو ہو سکتا ہے تو پہلے مر جائے اور تیری وراثت میں باپ کا حصہ قرآن نے رکھا ہے۔ کبھی ابے نے کیا پتر تو مینوں اپنی جائیداد جو حصہ دے دے، تو مرنا تو میرا حصہ وچ ہے، کیا کہ نہیں نہ کہا۔ بچے ہی کہتے ہیں بڑے نااہل ہیں یار یہ کہ دونوں کا حالانکہ دونوں طرف سے ہے، باپ بھی لے سکتا ہے۔ جب بیٹے کا انتقال ہو تو باقاعدہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ماں اور باپ کا بچے کی جائیداد میں حصہ ہے، تو کبھی باپ نے نہیں کہا یار تو ہی تو مرنا ہے، تو ہو سکتا ہے تو پہلے مر جائے مجھے لہٰذا میرا حصہ پہلے دے دے، ایسا نہیں کہتے۔ عجیب ذہن ہے، تو باپ سے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں کیا کہ انہیں کو منگنا میرا حصہ دو۔ ایک تو تم خدمت نہیں کر رہے اور دوسرا تم الٹا حصہ مانگ رہے ہو یار۔ وہ باپ کی بھی ملکیت ہے، وہ چاہے دے یا نہ دے ان کی مرضی ہے۔ پھر جہیز جو والدہ لے کر آئی، اگر والدہ کا انتقال ہوگا تو یاد رکھیں یہ جہیز جو زیور ماں کی طرف سے وہ ساتھ لے کر آئی تھی وہ سارے کا سارا عورت ہی کا ہے، لہذا عورت کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ جو قرض ہے نا، قرض بالفرض سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، حق مہر تھا 4 لاکھ حق مہر رکھا، عورت کا انتقال ہو گیا تو اب حق مہر ہم تو خوش ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جنہیں لینا سی وہی مر گئی، مطالبہ تو عورت نہیں کرنا تھا نا، اب وہ نہیں اب مطالبہ بھائی نہ، قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں اب عورت کے وارثوں کو وہ مال ملے گا، اب عورت کی جائیداد کے اندر وہ گویا کہ وراثت کے اندر مال آ جائے گا، اب بھی دینا لازم ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ عورت تو جس نے مطالبہ کرنا تھا وہ مر گیا، میرے سے جو ہے یہ قرض کا بوجھ اتر گیا، نہ اب اس کے ورثاء، آپ اگر وارث چونکہ بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کا بھی حصہ ہے، اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم میں ہی آنا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے اس عورت کی 2-3 شادیاں ہوئی ہوں، جو پہلی مطلب اولاد ہے، پہلے شوہر سے جو بچے ہیں وہ بھی عورت کے وارث ہیں، ان کو بھی اس جائیداد سے حصہ ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں جب بندہ قریب کا ہو تو دور والا حصہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے ہے نا ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بھی آگے بیٹا یعنی پوتا ہے، پوتے کے پوتا ہے، یہ پوتا ہے، یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، یعنی باپ بیٹا پوتا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، دادا جی بھی ہیں، دادا اور پوتا دونوں ہیں، اور اس باپ کے اور بھی کئی سارے بھائی ہیں، پوتے کا جائیداد میں حصہ نہیں، پوتے کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے بھائی، یہ دور کا ہے، ابھی قریب کے اور حصے دار ہیں، جو قریب والے حصے دار ہیں وہ دور والے کو ساقط کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ اسلام نے کہا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے کہ دادا جو ہے اپنے پوتے کے نام وصیت کر دے، جو 1/3 وصیت میں نے کہا نا، وہ وصیت کر دے کہ میرے پوتے کو دے دیا جائے، جائیداد میں اس کا حصہ نہیں۔ ہاں باپ کو وراثت مل جاتی، یعنی بابے کا جو دادا ہے، بابا جو ہے، اس کا انتقال پہلے ہوتا تو پھر وہ وراثت بننی تھی باپ کی، اور اب باپ کا انتقال ہوتا تو اب یہ وراثت بننی تھی پوتے کی، اب یہ وراثت مل سکتی تھی اسے۔ لیکن ابھی چونکہ دادا حیات ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کتنی مرتبہ دادا حیات ہے
اور جو ہے وہ باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر پوتے کو نہیں ملے گا، کیونکہ قریب والے وارث موجود ہیں۔ قریب والے دور والے وارثوں کو جو ہے وہ منقطع کر دیتے ہیں، یعنی ان کا حصہ نہیں ملتا۔ میں نے بتایا وراثت کے اندر بڑی ساری پیچیدگیاں ہیں، یہ آدھا علم اس کو کہا گیا ہے، اور ہر بندے کا ہر لحاظ سے جو ہے وہ وراثت کے مسائل مختلف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ جائیدادیں مختلف ہیں، بہن بھائی مختلف ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ جا کر آگے بھتیجے کو بھی حصہ مل جاتا ہے، بھانجے کو بھی حصہ مل جاتا ہے، اور بسا اوقات نہیں ملتا۔ بھائی بڑی بڑی دور والے رشتہ داروں کو بھی بسا اوقات اسلام جا کر حصہ دے دیتا ہے، اور بسا اوقات نہیں دیتا۔ جب قریب والے سب کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر آگے جاتا ہے اسلام، آگے 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 جاتا ہے، جہاں جا کر ان کو وارث ملتا ہے اسلام کو، اسلام وہاں ہی اس کو حصہ دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ حق مارتا، نا، لیکن جب قریب والے موجود ہوں تو پھر اسلام اولاً انہیں ہی ترجیح دیتا ہے کہ قریب والوں کو پہلے حصہ دیتا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں، قانون تھے کچھ جو میں نے عرض کیے، وگرنہ یاد رکھے باپ کی بھی الگ صورتیں بنے گی کہ باپ کو وراثت میں کب حصہ ملے گا، کب کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، کئی صرف باپ شریک ہوتے ہیں، کئی صرف ماں شریک ہوتے ہیں، ان کو اخیافی اور علاتی کہا جاتا ہے۔ بیٹی کی مختلف صورتیں ہیں، یہ ساری مختلف صورتیں، یہ ساری کی ساری الگ الگ بنتی ہیں، اور جس کا کوئی مطلب مسئلہ ہوگا تو وہ اسے یہ نہیں ہے کہ فور کھڑا کر کے جی ہاں آپ کا کیا مسئلہ ہوگا کہ میرے اتنے بہن بھائی ہیں، ہمارے درمیان بتائیں کہ جائیداد کیسے تقسیم ہے، ایسے نہیں ہے، وہ لکھ کر دیا جائے گا، باقاعدہ اس پر مفتی صاحب جو ہے فتویٰ جاری کریں گے، کیونکہ یہ مشکل فن ہے وراثت کا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے عصبہ، اسبہ قریب اور بعید۔ جہاں بائی اسبہ بنتے ہیں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، ڈبل۔ میں نے بتایا نا بچے کا حصہ کتنا ہے، ڈبل ہے بہن کی بنسبت، اور کئی جگہ جناب بہنیں بھی اسبہ بن جاتی ہیں، اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد سارے کا سارا مال پھر بہنوں کے پاس آ جاتا ہے، ماں کو حصہ دینے کے بعد، باپ کو حصہ دینے کے بعد پھر سارے کا سارا جو حصہ ہے وہ بہنوں کو مل جاتا ہے، اور بسا اوقات بیٹیوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس میں وراثت کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں، وہ اسی وقت حل ہو سکتی ہیں جب آپ سارے کا سارا مسئلہ لکھ کر لے آئیں، اور مفتی صاحب اس پر غور کریں گے، دیکھیں گے، پھر جائیداد کی ساری جو ہے وہ کنڈیشن کہ میرے پاس یہ مال اس صورت میں ہے، یہ مال اس صورت میں ہے، یہ زمین ہے اس کی مالیت اتنی ہے، میرے پاس دکان ہے تو اس کی مالیت اتنی ہے، یہ گھر ہے ہم اتنے حصے دار ہیں، یہ سارا کچھ لکھا جائے تو پھر جائیداد کی تقسیم۔ یہ وراثت کے چند احکام تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق